وہ فنکاری تھی۔ ہاں، پہلے کبھی یوں نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیر بندھے ہوئے ہیں۔ پر سوچو، میں تمہیں کہہ دوں کہ ابھی 2-3 سال رک جاؤ تو آج گھر جا کر انکل کو کیا جواب دو گی؟ وہ کتنے پریشان ہیں تمہارے لیے۔ پھر پری کی بھی ابھی شادی کرنی ہے۔ اگر 2-3 سال میں تمہیں انتظار کرواؤں تو تمہارے والدین کتنی مصیبت میں آ جائیں گے، اور میں بھی تو اپنے والدین کی خوشی کا سامان ہی تو کر رہا ہوں۔ اور ہماری خوشی خوشی کو تو چلو رہنے ہی دو، ہمارے دل کو سکون آئے گا۔ میں کیسے گزاروں گی زندگی تمہارے بغیر، دل برباد کر کے؟ اس کی آواز بھر آ گئی، روکتے روکتے بھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل آئے۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کے بغیر ہی زندگی گزار رہے ہیں، اور جن کے ساتھ گزار رہے ہیں ان کی خوشی کے بارے میں سوچیں گے تو دل کو سکون ملے گا۔ میری بہنیں اپنے گھروں میں بسیں گی تو مجھے سکون ملے گا، تمہارے والدین خوش ہوں گے، تمہیں سکون ملے گا۔ خوشی دل کے سکون کا نام ہے، اور دل کا سکون اس کی رضامندی کا دوسرا نام ہے۔ میرے ساتھ زندگی گزارنے پر تمہارا دل راضی تھا، سو تم خوش تھی۔ پر اگر میں نہ ہوتا تمہاری زندگی میں تو تم والدین کے فیصلے پر راضی ہوتی، اور اس کا مطلب ہے کہ خوش ہوتی۔ دل کو راضی کر لو، سکون خود بخود دل میں اتر آئے گا، اور دل آباد تو سکون سے ہی ہوتا ہے۔ تم اپنے پیاروں کی خوشی سے دل کو آباد کر لینا، پھر کبھی برباد نہیں ہوگا تمہارا دل۔ زمان اسے ایک ٹک دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسے پتا تھا آج کے بعد وہ اسے نظر بھر کر دیکھے گا نہیں، وہ حفظ کر رہا تھا اس کا۔ تو آپ نے دل کو راضی کر لیا تو خوش بھی ہو گئے ہے نا؟ وہ تنزیہ بولی۔ سب ختم ہو چکا تھا، اس کی باتیں دل میں بھی اتر رہی تھی، پر اتنا آسان کب تھا یہ سب؟ آخر دل تو ٹوٹا تھا، کرچیاں تو چبنی تھی۔ زمان مسکرایا، زخمی مسکراہٹ۔ اس سے تو اچھا تھا کہ رو دیتا، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اپنے چائے کے کپ میں دیکھنے لگا۔ زری کے پاس یہی وقت تھا، اس نے بھی اس چہرے کو حفظ کر لینا چاہا۔ میں اور میرے دل کا سکون۔ وہ پھر مسکرایا۔ زری کے دل کو کچھ ہوا۔ تمہیں تو دل کو راضی کرنے کے لیے یہ سوچ لینا کافی ہے زری، کہ میں نے ہی قدم پیچھے کر لیے، میں نے ہی تمہیں واپس جانے کو کہہ دیا۔ پر میرے دل میں تو یہ کسک ہمیشہ رہے گی کہ کاش میں تمہارا ہاتھ تھام لیتا۔ زمان نے حسرت سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ حسرت اب دل میں ہی رہے گی۔ ایک اور آنسو زری سے بغاوت کر گیا۔ اس نے سرعت سے صاف کیا۔ ہم مرد ہیں نا، ہمیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں، پر اگر ہم سخت فیصلے نہ کریں تو بتاؤ پھر سب کو خوشی کیسے دیں گے؟ میں ہمیشہ یہی سوچا کروں گا کہ میں تمہیں پا سکتا تھا اگر باقی سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا۔ کیا ہو جائے گا اگر میری بہنیں بھی گھر بیٹھی رہیں گی میری پھوپھیوں کی طرح؟ میرا دل تو آباد رہے گا، پر تمہیں پا کر اگر دل کا سکون کھو گیا تو ہم پھر بھی خوش نہ رہے تو میرے سامنے میری بہنیں بوڑھی ہوں گی اور میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے گا۔ میں ایک کا گھر بسا دوں تو پھر آسانی ہو جائے گی، پہلا قدم مشکل ہے بس، کیونکہ یہ پہلا قدم قربانی مانگ رہا ہے۔ زمان تھک گیا بول بول کر، اس نے نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ وہ بے خبر نہیں تھا کہ وہ بھی اسے حفظ کرنا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں وہ سن بھی رہی تھی کہ نہیں، وہ خاموش ہی رہی، شاید قائل ہو گئی تھی۔ تمہاری جگہ دل میں ایسے ہی رہے گی زری، جب زندگی میں جگہ نہیں تو دل میں جگہ لے کر کیا کرنا ہے مجھے؟ وہ قائل تو ہو گئی تھی، پر گھائل بھی تھی۔ آپ کو جب دل میں میری جگہ بتانی تھی تب بتائی نہیں، اور جب سب ختم کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں۔ وہ دکھی تھی، اور یہ بات بھی مان رہی تھی کہ زمان نے اسے کبھی خواب نہیں دکھائے تھے۔ ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ تم بہت اسپیشل ہو، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میرا خواب تھا، پر بس ہماری قسمت میں نہیں۔ اس کا سر جھک گیا، آج ایک آنسو اس کی آنکھ سے بھی گر گیا۔ زری آگہی کے عمل سے گزری۔ واقعی اگر زمان موبائل آف کر دیتا، اس کو جواب ہی نہ دیتا، اسے لگتا کہ وہ ٹھکرا دی گئی ہے، یا پھر اس نے وقتی دل بہلایا اور اب پیچھا چھڑا لیا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کے جذبات سستے نہیں ہیں، اور نہ وہ کوئی گئی گزری ہے۔ اس نے اسے چاہا تھا، باعزت اپنی زندگی میں بھی شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ضبط ایک آنسو
اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی لال ہوتی آنکھیں سچی تھیں۔ بس جب بات پوری ہو گئی، وہ سمجھ بھی گئی، تو یہاں بیٹھ کر آنسو ضبط کرنے کا فائدہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ایک نگاہ زمان پر ڈالی اور وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زخمی نگاہوں کا تصادم جان لیوا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں معذرت تھی، دوسرے کی آنکھوں میں شکوہ۔ زمان وہ شکوہ برداشت نہیں کر پایا اور نگاہ چائے کی پیالی پر جما دی۔ وہ اسے روک بھی نہ پایا، بھلا کس حق سے روکتا؟ اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ اپنے آنسو روکتی آفس کی طرف چل دی۔ کمال کا ضبط تھا، آفس ٹائم پورا کیا۔ اس نے یہ بھی شکر تھا کہ زمان واپس آفس نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی، پر وہ گھر جا کر اپنے کمرے میں اپنے ہاتھوں اپنی محبت دور کرنے کا ماتم منا رہا تھا۔ وہ اس سے بھی پہلے جی بھر کر رو لیا تھا۔ ایک باب زندگی کا ختم ہو گیا تھا اور ان دونوں کو نئی زندگی شروع کرنی تھی۔ دسمبر شروع ہوا چاہتا تھا، پر سندھ کے گرم علاقوں میں اتنی سردی نہیں اتری تھی ابھی۔ خوشگوار موسم طبیعت پر اچھا اثر ڈال رہا تھا۔ شکر ہے موسم بدلا، جل ہی گئے تھے گرمی میں۔ ہانیہ خوش ہوتے ہوئے پورے صحن کا چکر لگا رہی تھی۔ وہ سب گاؤں آئے تھے اور گاؤں میں نسبتاً ٹھنڈک تھی۔ زمان اور ثانیہ کی منگنی کی رسم تھی۔ منور کے گھر والے بھی گاؤں آئے تھے۔ سب اپنی خوشیاں اور غم گاؤں میں آ کر مناتے۔ کچھ موسم اندر سے جلا دیتے ہیں۔ ثانیہ نے حسرت سے ہانیہ کے خوش چہرے کو دیکھا۔ موسم خوشگوار تھا، پر اس کے اندر حبس تھا۔ اس نے اپنے الٹے ہاتھ کی چوتھی انگلی میں منور کے نام کی انگوٹھی دیکھی۔ دل خوش ہونا چاہتا تھا، پر تھا نہیں۔ سب سے زیادہ اسے زمان کے دل اجڑنے کا دکھ تھا۔ جس دن زمان نے اماں سے کہا تھا کہ وہ آج شام منور کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، اس دن وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ پوری دوپہر وہ کمرے میں بند رہا تھا۔ پھر شام میں دیر سے وہ جب کمرے سے نکلا تو تیار تھا، بس آنکھیں اس کی حالت کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو امی بابا بھی تیار بیٹھے تھے۔ آپ لوگ تیار ہیں نا؟ اس نے زبردستی لہجے میں بشاشت پیدا کی۔ پر سوچ لے پتر، پتہ نہیں وہ رشتہ دیں نہ دیں، میں تو کہتی ہوں چھوڑ پرے، ہم زری کے گھر چلتے ہیں۔ فوزیہ نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اماں، میری منور سے بات ہو چکی ہے، رات یہ آپ کے کرنے کے کام بھی میں ہی کر رہا ہوں۔ ہاں تو کیوں کر رہے ہو؟ روحی پھر میدان میں اتر آئی۔ زمان کا دماغ ویسے ہی معاف تھا۔ اس نے زوردار تھا کی آواز کے ساتھ روحی کے آگے ہاتھ جوڑے۔ سب ہی اپنی جگہ اچھل پڑے۔ دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ۔ تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا کہ تم کبھی شادی نہیں کرو گی۔ میں نے احترام کیا تمہارے فیصلے کا۔ اب خاموش رہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ روحی سچ مچ ڈر گئی، بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ زمان نے کار منگوائی اور فوزیہ اور اخلاق شاہ کو لے کر منور کے گھر چلا گیا۔ رات اس کی بات نور شاہ اور منور سے ہو چکی تھی۔ پہلے اس نے سارا معاملہ نور شاہ کے گوش گزار کیا، پھر نور شاہ نے بات منور تک پہنچائی۔ کچھ وقت کے بعد منور کی کال آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ بدلے کا رشتہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ثانیہ کو خوش رکھے گا۔ یہ ثانیہ کی خواہش تھی، وہ ڈیمانڈ نہیں کہہ سکا۔ منور خاموش ہو گیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ الماس کی مرضی پوچھے بغیر کچھ مت کرنا۔ ہاں ذمی، تم فکر نہ کرو، ابو نے آپا کی بھی شادی ان کی مرضی پوچھ کر کی تھی اور الماس نے اپنی مرضی ابو کی مرضی پر چھوڑ دی ہے۔ منور دل میں خوش بھی تھا کہ زمان جیسا مرد اس کی بہن کا نصیب بنے گا۔ پھر سب کچھ اتنے منظم طریقے سے ہوا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ کوئی بات بگاڑے۔ فوزیہ اور اخلاق شاہ نے جب رشتہ دیا تو اسی وقت منور کے والد نے ہاں کر دی، کیونکہ منور انہیں بتا چکا تھا سب کچھ۔ فوزیہ ہکا بکا ہی رہ گئی۔ چاروں نہ چار انہوں نے رسم کرنے کے لیے الماس کے ہاتھ میں پیسے رکھے اور مٹھائی کھلائی جو زمان نے راستے سے پیک کروائی تھی۔ اگلے دن منور کے والدین آئے اور ثانیہ کی رسم کر دی گئی۔ منگنی کا فنکشن کچھ دن بعد رکھا گیا۔ دنوں میں کیا ہو گیا۔ روحی غصے سے بل کھا رہی تھی اور غصہ سائرہ کو بھی کم نہیں تھا، اور اسی طرح کی بہت ساری پکی عمر کی خواتین تھیں
جن کے خیال میں ثانیہ ان کی قبر بھی تنگ کر چکی ہے۔ زمان اوطاق میں نورشاہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نورشاہ آج خود ہی اپنے چاچا کا قصہ کھولے بیٹھے تھے۔ احسان چاچا نے اپنے والد سے بات کی، یعنی میرے دادا سے، کہ نورا چاچی کے لیے رشتہ بھیج دیں، اور بدلے میں پھوپھی سلطانہ کا رشتہ کر دیا۔ بات بڑوں میں طے ہو گئی تو چاچا نے مجھے اس کام پر لگایا کہ جب چاچی کہیں اکیلی ہو تو بتاؤ۔ ہماری عورتیں باہر تو نہیں نکلتی تھیں، اس حویلی کی چار دیواری سے۔ سب گھر اپنے چار دیواری کے اندر ہی ہیں، پر یہ بھی کافی بڑی جگہ ہے، چھوٹی سی کالونی جیسی۔ تب تو گھر اور بھی کھلے اور بڑے تھے، بھینسوں کے باڑے بھی اندر ہوتے تھے۔ ہر گھر کے ساتھ بڑی جگہ تھی جہاں مال مویشی ہوتے تھے۔ نورشاہ کی آنکھوں میں یادیں جھلملائیں۔ ایک دوپہر چاچی مجھے اپنے باڑے میں اکیلی کام کرتی نظر آ گئی۔ میں فٹافٹ چاچا کو خبر کرنے بھاگا۔ چاچا بھی فٹ پہنچ گیا اور مجھے بھگا دیا وہاں سے۔ وہ کچھ سوچ کر مسکرائے، پر میں نے چھپ کر کچھ نہ کچھ سن لیا تھا۔ انہوں نے چاچی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں شادی سے انکار نہیں کریں گی، اور کچھ نہ کچھ اپنی محبت کا یقین دلا دیا تھا۔ میں اس عمر میں اتنا ہی سمجھ سکا، پر میری پھوپھی نے پہلے تو شور شرابہ کیا کہ وہ شادی نہیں کرے گی، پر دادا نے کہا کہ وہ زبان دے چکے ہیں، تو پھوپھی نے زہر کھا لیا۔ اوہ! زمان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ خودکشی نہیں تھی، بس پلاننگ تھی ان سب لڑکیوں کی۔ پھوپھی نے زہر کھایا، سب نے شور مچا دیا کہ سلطانہ نے زہر کھا لیا، اس کو بروقت بچا لیا گیا، پر پھر کس میں ہمت تھی کہ ان کی شادی کرتے۔ چاچا احسان نے اسی دن دادا اور چاچی کے والد سے میٹنگ کی، اور رات مولوی صاحب کو بلا لیا گیا اور چاچی چاچے کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ پھوپھی کے زہر کھانے کی وجہ سے دونوں رشتے ختم ہو جائیں گے، پر چاچے نے تیزی دکھائی اور نکاح کر لیا۔